بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ دوائیاں تو بہت بن گئی ہیں بیماریوں کے لیے، مگر پھر بھی بیماریاں ہیں کہ کم ہی نہیں ہو رہیں۔ دوائیاں تو ہمارے جسمانی بیماریوں کے لیے بنائی گئی تھیں، مگر جو بیماریاں ہماری سوچ کو لگ گئی ہیں ان کو کیسے دور کریں؟ آج کل ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ آج کل رشتے نبھانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے کے زمانے میں کتنا آسان ہوا کرتا تھا رشتوں کو نبھانا۔ مسئلہ آج کا نہیں، مسئلہ ہماری سوچ کا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تو بدلنا نہیں چاہتے، مگر سامنے والے کو بدلنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری سوچ کے مطابق عمل کرے۔ اس لیے ہی آج کل رشتے نبھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری دماغی صلاحیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم ہر اس چھوٹی سی بات پر کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں جو روزانہ کے معمولات ہوتے ہیں، اور ہمارا روز ان سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً جب آپ آفس جاتے ہیں اور روزانہ ایک ہی راستے سے جاتے ہیں اور راستے میں ایک گڑھا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ گڑھا یہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور دماغ میں لے آتے ہیں کہ ابھی تک روڈ کیوں نہیں بنائی گئی، کیسی گورنمنٹ ہے، سارا پیسہ کھا گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے آپ کے دماغ کی انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے، اور جب آپ کو کسی بڑے کام کے لیے دماغ کی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انرجی نہیں ملتی۔ ہمارے دماغ کو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی آپ نے کسی اور کی وجہ سے خود کا نقصان نہیں کرنا۔ ہماری زندگی میں بڑی بڑی باتیں کبھی کبھار ہی آتی ہیں اور وہ ہماری عادتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو چیزیں ہم روز روز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ کچھ باتیں فکسڈ ہیں، روز ہوتی ہیں۔ روڈ پر ٹریفک روز ہی ہوتا ہے، گڑھا بھی روز ہی ہوتا ہے، اور ٹریفک میں لوگ ہارن بھی روز ہی بجاتے ہیں، مگر پھر بھی ہم روز بار بار اسی کے بارے میں ہی سوچتے جاتے ہیں اور ہماری دماغ کی انرجی کم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سوچ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں اکثر لوگوں کو بہت زیادہ صفائی پسند ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت گھر کو صاف کرتے رہتے ہیں، ہر چیز کو سلیقے سے رکھتے رہتے ہیں، لیکن اسی گھر میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو چیزیں ادھر ادھر پھینکتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے روز نوک جھونک ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر ان سلیقے سے رکھنے والوں کو کہا جائے کہ آپ لڑنے کے بجائے یہ سامان اٹھا کر پھر سے اپنی جگہ پر رکھ دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اتنا کام کر سکتے ہیں، تو کیا یہ نہیں کر سکتے؟ پھر اسے سمجھائے گا کون کہ ہر چیز کو سلیقے سے رکھو؟ تو پھر یہ ہماری عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر ہم دماغ میں سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص ہر چیز کو بکھیر دیتا ہے، جگہ پر نہیں رکھتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سوچ آگے چل کر ہمارے دماغ میں پکی ہو جاتی ہے اور پھر کسی بڑے جھگڑے کا باعث بنتی ہے۔ ہم غیر ضروری یا لاشعوری طور پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ جھنجھلاہٹ ہی ہمیں غصہ دلاتی ہے، پھر غصہ نفرتوں کو جنم دیتا ہے، پھر رشتوں کے درمیان دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ حالات آپ کے مطابق ہوں یا آپ کے مخالف ہوں، آپ نے اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے۔ دوسری بات، آپ نے اکثر یہ بات دیکھی ہوگی کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو آ کر بار بار بولتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، اتنی دیر لگا دی، ابھی تک نہیں ہوا، تو کیا آپ وہ کام جلدی کر پاتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کام آپ آرام سے جلدی کر سکتے تھے، مگر کسی کے پریشرائز کرنے کی وجہ سے آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو گیا اور اب وہ کام کرنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے۔ اسی طرح کوئی آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے اور کچھ نہ بولے، مگر پھر بھی آپ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک لگا ہوا ہے، اتنی دیر کر دی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی تھاٹس کی انرجی اس کی تھاٹ کی انرجی سے مرج ہوتی ہے تو وہ انرجی آپ کی انرجی کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے اور آپ کی تھاٹ کو بھی ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی میٹنگ میں ہوں اور اچانک آپ کا موبائل بجنا شروع کر دیتا ہے تو آپ کو موبائل سائلنٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے ہاتھ بھی کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمرے میں موجود تمام لوگوں کی تھاٹ کی انرجی آپ کی طرف آ جاتی ہے اور تھاٹ کی انرجی اس انرجی کو ہینڈل نہیں کر سکتی، اس لیے جو کام آپ آسانی کے ساتھ عام طور پر کر لیتے ہو اس میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔
یعنی دوسروں کی تھاٹ آپ کی پرفارمنس کو نیچے لا رہی ہوتی ہے، یعنی ہماری سوچ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہم اچھا سوچ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اپنی سوچ کو محدود کر لیں۔ اس لیے دوستو، حالات کو کنٹرول کرنے سے پہلے اپنی سوچ کو کنٹرول کرو، کیونکہ جب آپ اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ گے تو حالات کو بہت آسانی کے ساتھ کنٹرول کر لو گے۔ یعنی جو چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہو وہ ہے آپ کی سوچ، اور جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں وہ ہے حالات۔ تو جو چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ تو کنٹرول کرو، حالات پر خود ہی کنٹرول ہو جائے گا۔ Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you.